ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پارٹی نئی لانچ کی گئی ہے, استحکام پاکستان پارٹی. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب نے یہ پارٹی بنائی ہے. تحریک انصاف کے بہت سے چھوڑنے والے لیڈرز نے اس کو جوائن کیا ہے اور جہانگیر ترین جا کر بیٹھ گئے لندن. وہ غالباً یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے. تو ہم استحکام کے بارے میں بات کر رہے تھے, پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس ملک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو بٹھائے, اور میرا خیال ہے آپ کا اشارہ یہ ہے کہ بشمول تحریک انصاف ان تمام کو بٹھائے, اور اب اس ہیجان کا یہ جو گرما گرمی ہے اس کا متحمل مزید نہیں ہو سکتا ملک. تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنا دی گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام لے کر آئے گی اس ملک میں؟ دیکھیے, پہلی بار نہیں ہے. یہ تو 70 کے بعد پارٹیاں بنتے رہتے ہیں راتوں رات اچانک. نظریہ کیا ہے, منشور کیا ہے, مقاصد کیا ہے, یہ بعد میں طے ہو جاتے ہیں. پہلے پارٹیاں بنتی ہیں, اس کے لیے منشور اور مقاصد اور نظریات بعد میں بنائے جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک تسلسل ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پارٹی بن گئی تو بن گئی, لیکن اب ایک نظام کی تحت, ایک سسٹم کی تحت جو یہ ملک چل رہا ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. اس آئین کے مطابق الیکشن کا انعقاد ضروری سمجھتا ہوں. باقی اس میں کون سا ایسا فرد ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, یا پی ٹی آئی ہو, یا پیپلز پارٹی ہو, جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار اس ملک پر حکومت کیا ہے. یہ پرانے لوگ ہیں, کبھی اس کیمپ میں جمع ہو جاتے, کبھی اس کیمپ میں, کبھی ایک جھنڈے کے ساتھ, کبھی دوسرے جھنڈے کے ساتھ. اب ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک پی ٹی آئی میں ہیں, ایک مسلم لیگ میں ہیں, ایک ادھر سیکرٹری ہیں, ایک ادھر سیکرٹری ہے. ہمارے جنوبی پنجاب کے ایک سردار صاحب ہے, ان کا ایک بیٹا پیپل پارٹی میں, ایک مسلم لیگ میں ہے, ایک کزن پی ٹی آئی میں. تینوں ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن جھنڈے علیحدہ علیحدہ ہے. اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس طرح بنتے اور بگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے کہ بگاڑ کر بنائے جا, ابار کر مٹائے جا, میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. تو یہ چراغ ہیں, کبھی جلائے جاتے ہیں, کبھی بجھائے جاتے ہیں. میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. مجھے یہ بتائیے گا سراج الحق صاحب, ہے میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا, مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف, کیا ان کا چراغ دوبارہ سے جلنے لگا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں؟ وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے, بڑی زبردست فیلڈ مل گئی, تحریک انصاف کا پتہ صاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بھائی کی حکومت ہے, کیا چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف کو وطن واپسی سے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ تو آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں, یہ آپ آصف صاحب سے پوچھیں, ان کے دوستوں سے پوچھیں, ان کے پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 75 سالوں سے اس ملک پر مسلط ہے. 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے, اور اگر ڈائریکٹ جرنیل اور مارشل لا نہ ہو تو پھر انہوں نے اپنے گھملوں میں پلنے اور بڑھنے والوں کے ذریعے حکومت کی ہے. تو یہ ایک نظام ہے, وہی 75 سالوں سے قائم ہے. ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, حقیقی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اسمبلیوں میں عام آدمی کے پہنچ کی بات کرتے ہیں, عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں, اور ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کی بات کرتے ہیں. اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے معیشت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, یہ سب کچھ تحریک انصاف کا کیا دھرا ہے. تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد مفتاح اسماعیل آئے, مفتاح اسماعیل کامیاب ہوئے, ریویو ان کے دور میں سکسیسفل ہوا, سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ درمیان والا پیریڈ وہ سکپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف تو ناراض اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے مس کمٹمنٹس کی تھیں. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ معیشت کو سمجھتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, اسحاق ڈار صاحب ہو, مفتاح اسماعیل صاحب ہو, شوکت ترین صاحب ہو,
حماد صاحب ہو، اسد عمر صاحب ہو، یہ سارے ایک ہی نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرضے لاؤ اور عارضی بنیادوں پر اور اڈھاکزم کی بنیاد پر ملک چلاؤ. اس کے نتیجے میں ملک اپنے قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی ہے. 22 بار تو آپ نے IMF سے قرضے لیے نا، تو پھر آپ کیوں مقروض ہیں؟ کیوں جنوبی شام پاکستان سب سے زیادہ غریب ترین اور سب سے زیادہ مہنگا ترین ملک ہے؟ اس لیے یہ علاج نہیں ہے کہ اگر آپ کا کل بجٹ 14,000 ہے اور اس میں آپ 7,303 ارب روپیہ قرض اور سود میں واپس کرتے ہیں. لہذا اسحاق ڈار صاحب کے طرزی سیاست میں اور معیشت میں، اور اسحاق ڈار کے سے پہلے جتنے بھی وزراء خزانہ گزرے ہیں، ان کا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. ہم 100% اس نظام کے خلاف ہے کہ یہ نظام معیشت ہی غلط ہے جس سود کی بنیاد پر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے. جب آپ جنگ کے لیے آمادہ ہے، کیسے آپ ترقی کریں گے میرے بھائی؟ تو اب فی الوقت، کیونکہ اب تو آپ حکومت اب سوال یہی ہے کہ کیا کرنا پڑے گا ختم کر سکتے کہ موجودہ جو حکومت ہے، یہ اگر اس کو IMF سے پیسے نہیں ملتے تو ظاہر ہے کہ ایک سچویشن تو ہمارے سامنے ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد اگر IMF سے پیسے نہیں آتے، دوست ممالک سے پیسے نہیں آتے، تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا قرضوں کی، IMF کے ساتھ سکسیسفل اگریمنٹ نیا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ تو اتنا جھوٹ سن کر آپ بور نہیں ہو جاتے ہیں؟ یہ فقرہ تو آج سے نہیں ہے، یہ تو گزشتہ 30-40 سالوں سے تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قرضہ بس ہو جائے تو ہمارے وارے نیارے ہوں گے. آپ دیکھیں گزشتہ دنوں افغانستان کا وزیر خارجہ آئے تو انہوں نے ہمارے اوپر 1 روپیہ قرض نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی روپیہ سے ہمارا افغانی 3 گنا زیادہ طاقتور ہے. بنگلہ دیش آپ سے بہتر ہے، نیپال، بھوٹان، ہمارے پڑوس میں انڈیا، یہ سارے ممالک آپ سے بہتر ہے، تو آپ کیوں کمزور رہ گئے؟ کیا ہمارے ملک میں 5 دریا نہیں بہتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں زرعی زمینیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاؤں تلے معدنیات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ 1000 کلومیٹر ساحل نہیں ہے؟ کیا ہمارے نوجوان دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ترین اور جینیس ترین نہیں ہے؟ لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہاں غربت، اس لیے کہ کرپشن ہے بابا. اگر ملک میں کرپشن ہو تو کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ ترقیاتی اخراجات کم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اس غریب قوم پر آپ نے 85 افراد وزراء اور مشیروں کا ایک بوجھ ڈالا ہے. سراج الحق صاحب، یہ جو ذہین ترین اور جینیس ترین لوگ ہیں، جس کو ویزا ملتا ہے وہ ویزا لے کر چلا جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ اپنے ماں باپ کے اثاثے بیچ کر، زمینیں بیچ کر، گھر بیچ کر، زیور گروی رکھ کر یونان کے خونی سمندر سے گزر کر یورپ جانا چاہتا ہے. تو آپ جو سیاستدان ہیں، آپ ملک میں لوگوں کو اپرچونٹیز ہی نہیں دے سکے. کیا ہم نے کبھی ایسی کوئی خبر سنی کہ بحیرہ عرب میں پاکستان کی طرف آتے ہوئے کوئی کشتی ڈوب گئی اور اس میں یورپ کے کتنے 100 کسی ملک کے لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہوں؟ نہیں، آپ سیاستدان کی بات نہ کریں، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ PDM کی حکومت، PTI کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، میرے اوپر تو الزام نہ لگا لے. میں تو حکومت میں نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی میں اس ملک کے ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچوں کی کفالت تو کر رہا ہوں اچھی ایجوکیشن کے ساتھ. ہم نے یہاں خدا کے حکم سے 350 کے اباؤٹ ہاسپٹل چھوٹے بڑے چلا رہے ہیں، عوام کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ہم نے کرونا وائرس، سیلاب میں، زلزلے میں ہر موقع پر آپ کی خدمت کی ہے. تو آپ جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے انصاف کی تقاضے پورے آپ نہیں کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی، PTI اور PDM لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے، آپ نام لے، آپ ان کے آئیڈینٹیفائی کر لے. ہم اس لیے چاہتے ہیں، بالکل میری مراد سیاستدانوں سے تھی. سراج الحق صاحب پروگرام کا جتنا پیسہ آتا ہے ان لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے. سراج الحق صاحب بہت بڑھیا، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بڑی زبردست آپ کے ساتھ نشست رہی، پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا.
پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.